ہوتا ہے سزا کی ضرورت ہوتی ہے 47 کے عوامی حقوق کی ضرورت ہے وہاں آپ کی اس عوامی حقوق کی ضرورت ہے آپ کو کچھ حصہ مل گیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک مقدس پاکستان کا نام دے دیا اور بیٹھ سب سے بڑی ایک فوجی جنرل آپ کے 10,000 لوگوں کی علاقے کو ایک دوسرے ملک کو تحفے میں دے دیتا ہے یہ بات عجیب ہے یہ سمجھ سے بات آتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرا فوجی حکمران جسے کس نے کیا دیا کہ آپ کی ریاست کے ٹکڑے کو کسی دوسرے ملک کو دوستی کے طور پہ تحفے میں دینے سے جبکہ پاکستان کا وراثہ ایکسائٹی جسے چائنا کو تحفے میں دے دیا گیا جس سے بڑی تندرستی یہاں کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں پھر پاکستان میں تبدیلیاں آتی ہیں پوری دنیا یہ پہلی بات نہیں ہے آزادی ماننا آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو غلام رکھنے میں آپ کی غلامی کی گٹا تو بندے رات کو تبدیل کرنے میں کردار کس کا زیادہ بنتا ہے ہمیں پہچان کرنی ہوگی اپنے دشمن کی اپنے دوست کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں سامراجی حکمران جو انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں دونوں ہماری غلامی کی اختیارات کو تبدیل کرنے میں دونوں کا برابر بیٹھتا ہے پاکستان ہماری اگر وکالت کر رہا ہے تو اس کے کچھ اپنے مفادات ہوں گے اور مگر ہماری وکالت خود کشمیری عوام کو کرنے دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر فائدے ہمارے سامنے ہوتے کہنے سے تو ہمارا آزاد کشمیر کا سیاسی جگہ بنایا گیا ہے وہاں یونی لگڑی اسمبلی بھی موجود ہے لیکن پاکستان جس طرح چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس میں مداخلت کرتا ہے اس کی شکل چینج کر دیتا ہے ہم جب یہ بات کہتے ہیں آج آپ کا سابقہ وزیر اعظم سردار عتیق خان صاحب چیخ کے میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا مداخلت بند کرے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فاروق شیخ عبداللہ کی اولاد ہے بابا ہمیں فخر ہے شیخ عبداللہ کشمیری صاحب ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم شیخ عبداللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کشمیری صاحب ہم اس سے فخر کرتے ہیں لیکن ہم کسی بارش سے جنا کی حکمرانی ہم کسی بارش سے جنا کے راستے پہ نہیں دے سکتے ہمارے لیے مجھ سے بہتر وہی ہوگا جو کشمیر کی زمین پہ پیدا ہوا جس نے وہاں جنم لیا اور وہ شیخ عبداللہ ہو یا کوئی بھی ہو ہم اس کو راجنیتی میں پیش کریں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر سمجھ سکتا ہے کسی باہر کے حکمران کی جس کو تو پاکستان کا ہندوستان کے حکمرانوں کو لگتا ہے کشمیر اپنی جو ان کی حکمرانی کی یہ جو کشتی ہے اس کو تحریر کرنے میں ایک بڑا مؤثر ایشو ملا ہوا ہے یہ اس ایشو کے بل بوتے پہ اپنے حکمرانوں اپنے عوام کو بے وقوف بنا کے اپنی عوام کو پتہ کر رہے ہیں اپنی عوام کو بار بار اسی ایشو کو لے کے آتے ہیں ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس کوئی اور دوسرا ایشو نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھتے تو ایشیا کے اندر ایک بڑا نام ہے اور وہ بھی جب گئے تھے شکست حالت میں 90,000 فوجیوں کو چڑھانے اس کا بھی ان کے ہاتھ میں کشمیری کارڈ تھا کوئی کارڈ اور دوسرا نہیں تھا کوئی کشمیر کارڈ شملہ میں جا کے اس کا سودا کیا نئے فوجی لے کر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں پاکستانی حکمران میں وہاں جب ہم پاکستانی حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی اسی صورت ممکن ہے جب پاکستانی عوام ہمارے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے جب وہ یہ سمجھ لیں گے ہمارا ساتھ دیں گے کہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے ہمارے شخص کو پامال کیا گیا ہے ہماری عبادت کو پارا کیا گیا ہے یہ وہ سب سرکار کے جو لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب تاریخ آدمی دیکھتا ہے بنگلہ دیش سے برابر ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کو آدمی جو پاکستان مملکت پاکستان کا ایک آئینی حصہ ہے تو اس کو یہ علیحدہ تسلیم کرتے ہیں عالمی اسلامی سربراہ کانفرنس جو آج تک تاریخ میں سب سے بڑی اسلامی سربراہ کانفرنس ہے وہ بلا کر ڈھول کی چھاپ سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جب کشمیری علاقے کی بات کرتے ہیں تو اسے تسلیم نہیں کیا جاتا وہ یہ بات سمجھ سے بالا کر ہے کہ ہم نہ کل آئینی طور پہ چاہتے نہ کل بننا چاہتے ہیں ہم اپنی علیحدہ شناخت چاہتے ہیں اس کی جنگ میں رہے تو پھر آپ کو ایسی کون سی قوت ہے کیوں آپ کو روک رہی ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں
اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ داروں سے گماشتے ہیں، یہ جاگیردار یا بیوروکریٹ اور یہ فوجی جنرل، انہوں نے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے دونوں طرف انڈیا اور پاکستان میں عوام کو بیوقوف بنا کے ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر ہاتھ میں لے کے کارڈ ایک ہے اسی کو لے کر پھر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو پاکستانی فوج اور انڈین فوج کا کردار ہے، انڈین فوج کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری قربانی سے چھپا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، آج تک ہم یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ وہ ہماری قومی آزادی کی تحریک ہے۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ میں جب زمانہ تعلیم میں تھا، 96 کا اسٹوڈنٹ تھا، تو BBC والے کہتے تھے شدت چھندوں نے یہ کہہ دیا، پاکستانی خبریں سنیے تو کوئی چھند ہوتے تھے، بڑی عجیب صورت ہوتی تھی، ایک دل کو ٹھیس پہنچانے والی چیز تھی۔ کیا ہے آزادی کی اس تحریک کو عالمی دنیا، عالمی میڈیا شدت چھندی کا نام کیوں دے رہی ہے؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جناب والا اس تحریک کی جو لگام تھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی وجہ سے اسے غیر کی تحریک سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا وکیل اور میرا وکیل یہ دنیا کو ثابت کرواتا ہے کہ وہ تحریک اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایسی بات ہوگی تو آپ کی اور میری تحریک، جب قومی آزادی کی تحریک ہی نہیں ہے، 1 لاکھ قربانی ہم دے چکے، اس کے نتیجے میں ہمیں آج دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں آج ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ایسی صورت آ چکی ہے کہ جیل کرنے والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ تحریک اس کو آج تک ہم اپنی قومی آزادی کی تحریک نہیں بنا سکے، کیونکہ اسے گروہ کی تحریک سمجھا جاتا ہے، اسے صرف علاقائی قسم کی تحریک سمجھا جاتا ہے، اسے قطعاً یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کشمیریوں کی قومی آزادی کی تحریک ہے۔ پھر اسی صورتحال میں جب ہم آگے جاتے ہیں، جب قوم طبقہ آتا ہے جو کشمیر کی آزادی، اس کی عبادت کی باری اور شناخت کی بات کرتا ہے، تو وہاں پر انہیں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی انہیں کسی طرح دھکیلتا ہے، کوئی انہیں کسی طرح دھکیلتا ہے۔ یہاں کی شرط بنیادی ہوتی ہے کہ آپ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف بات نہ کریں۔ آپ ہماری جذباتی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ بھارتی سے مسلمان ہم ایک دم انڈین حکومت پہ ہندوستان کی تنقید کرنا شروع کرتے ہیں کہ جناب غیر مسلم ملک ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا مجھے یہ بتائیے کہ وہاں انڈین فوج قتل عام کر رہی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو وانا کے اندر ہو رہا ہے، جو وزیرستان کے اندر ہو رہا ہے، جو بلوچستان کے اندر ہوا، جو اس سے پہلے ڈیرا بگٹی کے اندر ہوا، جہاں انسانیت گناہ ہوتی ہے، جہاں انسانیت لڑ اٹھتی ہے، انسان کاپ اٹھتا ہے، جو وہاں کے معصوم اور بے بس انسانوں سے ظلم ہوئے، پھر کراچی کے اندر پاکستانی فوج کی جو تاریخ رقم ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آیا وہ بھی غیر مسلم افواج ہیں، انہوں نے بھی ایسا کیا ہے؟ یہ فوجی جنرل جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا وعدہ کرم کیا ہوا ہے ہر دور میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس جمہوریت کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی صورت میں ہو، لیکن جنرل چلو کی ہم اس سے لاکھوں دیتے دیتے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہوتی ہے۔ جنرل چلو کبھی بھی پاکستان کے بارے میں، آپ کے بارے میں، کیونکہ فوجی جب دیکر ہے اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، وہ آپ کے میرے